دو گناہوں کو ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے بیان کیا. یہلک الحرث کھیتیاں جلانا، والنسل لوگوں کو مارنا. یہ دونوں کس زمرے میں آتے ہیں؟ فساد کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی لوگوں کو مار رہا ہے وہ بھی فساد کر رہا ہے، اور کوئی آدمی اگر درختوں کو کاٹ رہا ہے قرآن کے نزدیک وہ بھی فساد کر رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ تھی جو ایک ہمارے پرشین لٹریچر کے ایک بہت بڑے سمبل کہے جاتے ہیں عبدالقادر بیدل کا ایک ان کی مثنوی ہے سنگ و شرر. اس میں انہوں نے اس چیز پہ بحث کی ہے کہ جو پتھر ہے، پتھر میں بھی ایک زندگی ہے، لیکن وہ پتھر کی زندگی ہے اپنی نوع کی، اپنی حیثیت کی ایک زندگی ہے، مگر پتھر میں زندگی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پتھر زندہ نہیں ہے. پتھر کو شعور ہوتا ہے. اس پہ اسلامک لٹریچر سے میں آپ کو صرف ایک دو پوائنٹس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور حضور جس پتھر یا درخت کے قریب سے گزرتے تھے وہ حضور کو قریب سے گزرتا دیکھ کے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اگر پتھر میں شعور نہیں ہے تو پتھر کو کیسے پتا ہے کہ میرے قریب سے اس وقت اللہ کا نبی گزرا ہے؟ اس کے بعد آپ آئیں درخت کے اوپر. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، امام طبرانی نے بھی اسے بیان کیا ہے، باقی حدیث کے سورسز میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا ایک کھوکھلا تنا تھا، اسے عربی میں حنانہ کہتے ہیں. یعنی کھجور کا کھوکھلا تنا ہے وہ حنانہ کے ساتھ حضور اوٹ لگاتے تھے، اپنی کمر لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے. تو ایک صحابی نے محبت میں حضور کے لیے ایک نیا ممبر بنا کے اسے رکھا، اور جو پرانا وہ حنانہ تھا، ستون حنانہ کھجور کا کھوکھلا تنا، اسے صحابہ نے اٹھا کے مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور اس ممبر پہ بیٹھے جو نیا آیا تھا تو اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز آئی. اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے جکوں سسرکی والے توڑا سڑے نیا، وہ اونٹنی کا بچہ تھا، اس کے رونے کی آواز آئی اور مسجد کے اندر سے آئی. اب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ مسجد کے اندر کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنی کا بچہ نہیں رو رہا، یہ وہ ستون رو رہا ہے جس کو تم نے میرے خطبے کی جگہ سے اٹھا کے اس طرف رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اس ستون کے اوپر، کھوکھلے تنے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اور اسے فرمایا خاموش ہو جا. وہ خاموش ہو گیا اور اس کو آپ نے فرمایا کہ اب اس کی تدفین کر دی جائے. اسے دفنا دیا گیا. امام طبرانی نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی اسے گلے سے لگایا. لیکن امام ترمذی کے یہ الفاظ نہیں ہیں، بہرحال سورسز میں یہ بات موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر کھجور کا کھوکھلا تنا زندگی نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، تو وہ رسول اللہ کے ہجر میں رو کیوں رہا ہے؟ حضور کی دوری اسے مضطرب اور بے چین کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت کے اندر جو زندگی ہے وہ صرف زندگی نہیں ہے، درخت کے اندر ایک شعور بھی ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ اس وقت میرے قریب کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے. آگہی کے سفر میں گوتم نے پائی ہے آشتی درختوں میں. کوئی پوچھے آگہی کے سفر میں گوتم نے پائی ہے آشتی درختوں میں. کوئی پوچھے کلیم سینا سے، حضرت موسیٰ سے، کوئی پوچھے کلیم سینا سے کس کی ہے روشنی درختوں میں. کوئی پوچھے کلیم سینا سے کس کی ہے روشنی درختوں میں. رو کے بولا ستون حنانہ عشق ہے یا نبی درختوں میں. دو درخت ہیں، یہ شعور رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی مرتبہ جو نور نظر آیا وادی طوا میں، قرآن مجید جسے بیان کرتا ہے، وہ ایک درخت سے نظر آیا تھا. اس لیے قرآن مجید نے جو درخت کاٹنا اور انسانی نسل کو کاٹنا، ان دونوں کو فساد کہا ہے، اور دونوں کے بارے میں کہا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں.